نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ شعبان المعظم کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اس کے پڑھنے کا درست وقت اور طریقہ کار بیان کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کے کیے ہوئے چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز پڑھ لیں، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکیں تو ہر جمعے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ہر جمعے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر سال میں ایک بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو تمام عمر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ ابو داؤد، ابن حبان، حاکم، ابن ماجہ وغیرہ نے اس حدیث کو بیان کیا، یعنی مستند حدیث ہے اور ایک بہترین عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فقیہ ملت جو تھے، ان کو ترغیب فرمائی، تو اس کی فضیلت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ کار کیا ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب بسم اللہ وغیرہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور قرآن کی قرأت کے بعد یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب رکوع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھنے کے بعد 10 بار دوبارہ یہی تسبیح پڑھیں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ سجدے کے بعد جلسے میں 10 بار پڑھیں، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں اور پھر 10 بار پڑھیں، اور اس طرح سے اس نماز میں تسبیح 300 بار پڑھنی ہے کل۔ پہلی رکعت میں تسبیح 75 ہو گئی ہیں، 4 رکعت میں 300 ہو جائیں گی۔ دوسری رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں، پھر قرأت کے بعد رکوع سے پہلے 10 بار پڑھیں، اور پھر اسی ترتیب سے جو اوپر مذکور کی گئی ہے تمام رکعتیں پڑھی جائیں۔ صلاۃ التسبیح کس وقت پڑھی جائے؟ جن اوقات میں نفل نمازیں ادا کرنا مکروہ اور منع ہے، جیسے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، اور عصر کے فرضوں کے بعد سے غروب آفتاب تک، اور عین طلوع آفتاب، زوال اور غروب کے وقت اس نماز کو پڑھنا ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ دن اور رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے، البتہ زوال کے بعد یعنی جب دوپہر کو آفتاب ڈھل جائے اس وقت ظہر سے پہلے یہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو جس وقت ممکن ہو رات میں یا دن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، خصوصاً شب برات، شب معراج اور شب قدر وغیرہ میں اس کی ضرور ترکیب رکھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے سلسلے آپ تک باقاعدگی سے پہنچ جائیں۔ جزاک